السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، تیری راہ گزر پہ قدم قدم، کہیں کعبہ ہے کہیں دور ہے، اور یا رسول اللہ تو نظر کرے تو یہ ہے صبح، تو نظر پھرائے تو شام ہے، میری ہر نگاہ میں ہے تشنگی، تیری ہر نگاہ میں جام ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی بھی پل ایسا نہیں جب آپ کو پکارا نہیں ہوتا، گزر جائے جو دن آپ کی یاد کے بغیر، قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ اور یا رسول اللہ تیری رحمتوں پہ ہے منصر میرے ہر اعمال کی قبولیت، یا رسول اللہ تیری رحمتوں پہ ہے منصر میرے ہر اعمال کی قبولیت، نہ سلیقہ آرزو ہے نہ شعور نماز۔ اور یا رسول اللہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، یا رسول اللہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، اس مشک غبار کو کن کن عظمتوں سے آشنا کرتا۔ اور یا رسول اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یا رسول اللہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہے، سبحان اللہ یہ سبحان تو اللہ۔ آپ کا کرم ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہے۔ رخ ادھر ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے خیال میں جو ہم بے خیال ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں جو ہم بے خیال ہوتے ہیں، کچھ دیر کے لیے صحیح ہم بے مثال ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ دیر کے لیے صحیح ہم بے مثال ہوتے ہیں۔ اور فرصت کہاں ہے کہ موسم سہانا دیکھوں، فرصت کہاں ہے کہ موسم سہانا دیکھوں، یا رسول اللہ آپ کے خیال سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں، سبحان اللہ۔ آپ کے خیال سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ دوستان محترم، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت کی خوشی منانے کے لیے اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ بس 2-4 منٹ اپنی حاضری لگواؤں گا، لیکن جتنی آپ کی توجہ ہوگی دوستان محترم، اگر آپ کی توجہ نہیں ہے نا تو آپ خانے کعبے کے پاس جا کے بیٹھے رہنا ساری زندگی، آپ کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کعبے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کا پورا دھیان اپنے گھر میں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کے وہاں جانے کا ٹکے کا فائدہ نہیں۔ ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی پوری توجہ خانے کعبے اور روزہ رسول میں ہے، وہ گھر بیٹھ کے فیض پا لے گا، وہ کعبے سے بھی خالی واپس آ جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ ایسی محفلوں میں ہم آتے ہیں دوستان محترم تھوڑی دیر تو پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ جب تک آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ اپنے گھر کا نمبر ملائیں نا، فون ادھر رکھیں، اپنے گھر کا آپ ساری زندگی نہیں ملا سکتے، ٹرائی کر لیں۔ تو یہ چھوٹا سا کام توجہ بغیر نہیں ہوتا ہے، تو اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ سمجھنے کے لیے توجہ بڑی ضروری ہے۔ تو دوستان محترم، قیامت کے دن کئی لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، پھر بھی رب کے قریب ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یا رب العالمین یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میرے اور میرے محبوب کی ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے تھے، اس پر اپنا مال و زر خرچ کرتے تھے، اور جب بھی ایک دوسرے سے ملتے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرتے، ان کے ہر عمل میں میرا اور میرے محبوب کا عشق اور محبت بسا ہوا ہے۔ اب دیکھیں دوستان محترم، نماز سب ایک جیسی پڑھتے ہیں، نماز سب ایک جیسی پڑھتے ہیں، سب مسلمان نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، روزہ ایک جیسا رکھتے ہیں، حج اور عمرے ایک جیسے کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ قرآن پاک سارے، آپ بتائیں ہمارے قرآن پاک پڑھنے میں اور علامہ اقبال کے قرآن پاک پڑھنے میں فرق ہے یا نہیں؟ بتائیں نا جی، وہ کرے نا، فرق ہے کہ نہیں؟ مطلب ہے جہاں سورج نکلتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے، ہمیں پڑوسی نہیں جانتا۔ اب فرق سمجھ آ گیا نا، نماز کا بھی، روزے کا بھی، حج کا بھی، اور قرآن کی تلاوت کا بھی، کیونکہ جتنا آپ کا اللہ پہ یقین ہوگا، حضور پہ ایمان ہوگا، اتنا آپ کو فیض ملے گا، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ ایمان فقط محبت رسول کا نام ہے، جس شخص کے دل میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو دوستان محترم وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن ہونے کے لیے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے دل میں جتنی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا۔
اگر کسی کو حضور سے محبت نہیں دوستان محترم تو نہ اس کو اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، اور نہ ہی رحمان سے محبت ہے، کیونکہ حضور کی محبت تمام محبتوں کی بنیاد ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوگی تو اسلام سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ہوگی، حضور سے محبت ہوگی تو رحمان سے محبت ہوگی۔ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں دوستان محترم، ان کا دار و مدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہے، نبوت اور رسالت پر ہے دوستان محترم۔ بات سمجھے نا؟ اب ایک بات کروں گا، بڑے غور سے سننا، بڑے غور سے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کون؟ 5 ارکان ہیں، جی سمجھ گئے نا؟ جی اب ایک آدمی، اب میری پہلے غور سے سننا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ نماز پڑھے، کلمہ نہ پڑھے، کلمہ نہ پڑھے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں روزہ رکھے قبول ہوگا؟ نہیں حج کرے قبول ہوگا؟ بتائیں نا جی۔ عمرے کرے قبول ہوں گے؟ نہیں۔ یعنی اسلام کے 4 ارکان ساری زندگی کرتا رہے، قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اب تھوڑا آگے چلے جائیں، وہ ساتھ یہ بھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب 4.5 ارکان ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 4.5 4.5 ہو گئے نا جی، ٹھیک ہے نا؟ آپ بتائیں قبول ہوں گے؟ نہیں 4.5 ارکان پوری توحید آ گئی ہے نا جی، بے شک مطلب توحید تو پوری آ گئی ہے نا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے اللہ سے ملاد ہوتے ہیں، سبحان آپ اللہ سمجھے نا؟ اب 4.5 ارکان پورے ہو گئے دوستان محترم، قبول نہیں ہوں گے۔ جب وہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نماز بھی قبول، اس کا روزہ بھی قبول، اس کا حج بھی قبول، اس کے عمرے بھی قبول، اس کا قرآن پاک کی تلاوت بھی، اس کے سارے اعمال صالحہ قبول۔ بے شک بے شک سبحان اللہ جس نے دوستان محترم اپنے حواس خمسہ کو ارکان خمسہ کے تابع رکھ کر زندگی گزاری، وہ مومن ہو گئے۔ بے شک کیا کیا؟ خواص خمسہ کو حواس خمسہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اوپر سارے حواس خمسہ ہیں، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، یہ کیا ہے؟ خواص خمسہ یہ 5 ارکان ہیں۔ بے شک اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 حواس خمسہ کتنے ہیں؟ 5 اگر یہ ارکان خمسہ کے تابع رہ کر زندگی گزاریں تو پھر بندہ مومن ہے۔ واہ 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 بہت بڑی بات میں بے نے شک بہت بڑی بات کر دی ہے۔ ہماری سوچ دین کے تابع ہو، میری بات سمجھے نا؟ ہمارا دیکھنا دین کے تابع ہو گیا مطلب اس محفلوں کا کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے نا جی، یا نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے بتائیں نا، سرکار کس لیے آئے؟ اتنی تکلیفیں کس لیے برداشت کی؟ ہمارے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جب اسرائیل علیہ السلام آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سرکار نے پوچھا کہ تو یہ بتا، جب کسی انسان کی روح نکالتا ہے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک جتنی میری امت کی تو روح نکالے گا، ان کو جتنی تکلیف دے گا وہ ساری تکلیف آج مجھے دے دے، لیکن میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ تو اللہ اکبر بات سمجھے نا؟ لیکن اسرائیل علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، آج میں آپ سے ایک وعدہ وعدہ کرتا ہوں، آپ سے جو سچی محبت کرے گا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، آپ کی عزت کرے گا، تعظیم اور تکریم کرے گا، عقیدت اور ادب کرے گا، عشق اور محبت کرے گا، تو یا رسول اللہ اس کو میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کس کو؟ جو حضور سے محبت کرے گا۔ سچی محبت کرے گا۔ تو دوستان محترم، عقل والا سے اس کے ساتھ ختم کروں گا کہ عقل والوں کے نصیب میں کہاں ہے یہ ذوق جنون؟ یہ عشق والے ہیں جو ہر شے لٹا دیتے ہیں۔ عقل عیار ہے مکار ہے سو بیس بدلتی ہے، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ عقل والے رات بھر سوتے رہے، عشق والے رات بھر روتے رہے، عقل والے تیری دنیا سے پشیمان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں جان گئے۔ اور عقل کہتی ہے پی شیر و شکر، عشق کہتا ہے پی خون جگر۔ عقل کہتی ہے مالا مال ہو، عشق کہتا ہے پامال ہو۔ عقل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے چل حسن کے بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخوں، عشق شجروں، عشق گل۔ اور غفلت میں کٹے عمر تو جینے کا مزہ کیا؟ غفلت میں کٹے عمر تو جینے کا مزہ کیا؟ اور کوثر عشق پی کر سو جائیں تو پینے کا مزہ کیا؟ اور جو پینے آئے تھے کوثر عشق وہ پی کر کبھی کے چلے گئے، اور تم اسی چکر میں پڑے ہو حرام ہے کہ حلال۔ کوئی پی کر سرکار غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی بن گیا، کوئی بہاول الدین زکریا ملتانی بن گیا، کوئی شاہ شمس تبریز ایرانی بن